جی السلام علیکم دوستو. عمران خان صاحب پچھلے 28 سال سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو سبق پڑھا رہے ہیں، آج اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کے غلام نہیں ہیں اور کسی کے سامنے جھکے گے نہیں. نہ ہم امریکہ، چائنا، برطانیہ، رشیا کسی کے غلام ہیں اور نہ ہم ان سے مدد مانگیں گے. لیکن ہمارا عمل یہ ثابت نہیں کرتا. آج ہم نے عمل سے ثابت کرنا ہے. کیا خان کو اتارنا صحیح تھا؟ ججوں اور جنرلوں کا گٹھ جوڑ، اور کیا اس نے ایبسولوٹلی ناٹ صحیح کہا تھا؟ Any basis, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan? Absolutely not. اگر وہ ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہتا اور اسی طرح یہ جو کہتے ہیں منافقت کرتا اور کہتا ہاں ہم دیکھیں گے، تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کی آنکھیں کبھی نہ کھلتی، آپ کو کبھی نہ پتا چلتا کہ یہ جرنیلی ٹولہ اور جج مل کے آپس میں قوم کو کیسے چنگل میں پھنساتے ہیں اور کیسے دنیا کے سامنے بیچتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری آرمی زبردست آرمی ہے، ہماری جوڈیشری بھی ریزنیبل ہے، لیکن افسوس کہ چند لوگوں نے اس سارے سسٹم کو اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے اور یہ قبضہ گروپ ہے. انفارچونیٹلی آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم قبضہ گروپ کے ساتھ ہیں کہ کیا ہم اپنے عمران خان کے ساتھ ہیں. خان کا میسج بڑا ضروری اور سمپل ہے. اس نے صرف 3 کام آپ کو کرنے کو کہا ہے، کیونکہ رستے 2 تھے. ایک رستہ یہ تھا کہ اس ملک میں گڑبڑ ہو اور خونی انقلاب آئے، اور دوسرا رستہ تھا کہ الیکشن کے ذریعے پرامن تبدیلی لائی جائے. اور خان کا سارا ٹریک ریکارڈ پرامن تبدیلی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہی آسان طریقہ ہے اور یہی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ انہوں نے 23 سال تک لوگوں پہ محنت کی اور پھر اس محنت کے بعد لوگوں کو کھڑا کیا اور لوگوں کی morality بلڈ کی. یہی وہ بات ہے جو خان آپ کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے، کہ آپ دنیا کے بتوں کے سامنے مت جھکیں، کیونکہ آپ کا مالک ایک اللہ ہے. آپ اس اللہ کے سامنے جھکیں اور جب وقت آئے تو کھڑے ہو جائیں. My belief is لا الہ الا اللہ, there is no God but one, and we will fight. تو کیا آپ کو یہ تو نہیں وہ کہہ رہا کہ آپ باہر نکل کے ڈنڈے کھائیں یا آپ باہر نکل کے اس کے لیے کوئی توڑ پھوڑ کریں؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ کہہ رہا ہے پرامن رہیں. 3 چیزیں کریں آپ. ایک تو آپ نے پرامن رہنا ہے، دوسرا آپ نے ہر شخص نے 10 لوگوں کو نکالنا ہے، اور دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے صرف ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا پیرا بھی دینا ہے. آپ نے جو پرٹیکولرلی نوجوان ہیں وہ پورے شہروں میں گھومیں پرامن طریقے سے بغیر کسی چیز کے، اور ساری رات اس کا پیرا دیں، اور اگلے دن تک جب تک ووٹ کا رزلٹ نہیں آتا آپ نے گھر نہیں جانا. اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ نے ووٹ ڈال دیا اس کا رزلٹ بھی آپ کو اپنے لوگوں سے مل گیا لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے وہ رزلٹ نہیں دیا، تو آپ نے اپنے لوگوں کا، اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان پہ حصار کرنا ہے تاکہ ان کی پروٹیکشن بھی ہو اور کوئی ان کو چک بھی نہ لے. اور ایسا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے اس شخص کا جو شخص انحراف کرے کہ وہ زندگی میں کبھی سوچے نہ. تو یہ وہ تبدیلی ہے جو آپ کے ووٹ کے ذریعے آئے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ سے کیا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی اناؤنس کر دیں گے. آہا میری جان، آج وہ زمانہ نہیں ہے اور اس کو واپس لانا ہے میرے اللہ کی ذات نے اور آپ کے ووٹ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت نہ بدلے. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. اور آپ نے حالت کیا بدلنی ہے، کیسے بدلنی ہے؟ بس 3 ہی کام ہے. آپ نے ووٹ پوانا ہے، اس کا پیرا کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی اپنے کینڈیڈیٹ کا ساتھ دینا ہے یا ان کا محاصرہ کرنا ہے. تو یہ تینوں کام آپ نے کرنے ہیں اور پرامن طریقے سے کرنے ہیں. یہ کتنا مشکل کام ہے. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیے تو پھر یاد رکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد کروا دیے اور جاؤ بستی میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس بستی میں اور وہاں جا کے ان سے مقابلہ کرو. اور انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے موسیٰ ھذا قوم جبارین، یہ تو جباروں کی قوم ہے، ہم نہیں جاتے، تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے. سورہ مائدہ کی آیت 21 سے 26 تک پڑھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس بستی میں. وہ بستی مقدس تھی لیکن جابروں نے اس پہ قبضہ کیا تھا. جو قبضہ ہے
तागूती ताकतों का है, बाहर की ताकतों का अंदर की ताकतों के साथ मिलकर गठजोड़ है, और फिर वो चोरों को लाके मुसल्लत करना चाहते हैं। आपका क्या काम है? आपने इन चोरों को यहां से भगाना है, पाकिस्तान आजाद करवाना है, गुलामी की जंजीरों को तोड़वाना है, अपना वोट डलवाना है और खान को बाहर निकलवाना है और पाकिस्तान को खड़ा करवाना है। ये हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर वो क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि जाओ, दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा ये कौम जबारी रहती है, तुम जाओ और तुम्हारा खुदा आ जाए, और वो खाली कराए। और फिर दो शख्स जो कि ईमानदार शख्स थे, उन्होंने कहा जाओ, तुम सिर्फ दाखिल ही हो जाओ दरवाजे से, ये अल्लाह की रहमत है, तुम दाखिल ही हो जाओगे दरवाजे से तो वो ढेर हो जाएंगे। यानी वो आपकी हिम्मत को, ताकत को, तादाद को देख के ढेर हो जाएंगे। और वो भी यही सोच रहे हमारे जाने से क्या होता है, उनके पास तलवारें हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास क्लाशनकोफ है, उनके पास बम है, तो वो नहीं गए। फिर अल्लाह ने कहा ठीक है, अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते कि दरवाजे से दाखिल हो जाओ, अगर तुम वोट भी नहीं डाल सकते, तो फिर जाओ, तुम्हें 40 साल तक इसी सहरा में घूमते रहोगे और तुम्हें फलस्तीन की राह नहीं मिलेगी, उस मुकद्दस बस्ती की राह नहीं मिलेगी। आपको पता है वो कौम 40 साल तक, ये कुरान में है, आयत में देख लें, 40 साल का लफ्ज, और वह 40 साल तक कौम घूमती रही, फिरती रही और बेदरगाह हो गए। और इवन मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि फर्क बैनना व बैनकुम, कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अब फर्क हो गया। वो उनको छोड़ के चले गए। और आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का इसलिए पता नहीं है कि पता ही नहीं है कि वो कहाँ फौत हुए। तो आपने ये फैसला करना है कि आपने अगले 40 साल तक अपनी नस्लों को बर्बाद करवाना है, कि ये आपने दुनिया को बताना है कि हम मुसलमान हैं, हम अपने प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम पुरअमन लोग हैं, तो हम पुरअमन तरीके से भी तब्दीली ला सकते हैं। और अगर हमारे साथ खान जैसा कोई लीडर आ जाए तो फिर हम ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को बदल के दिखा सकते हैं। आप देखें ये छोटे छोटे मुल्क हैं, लक्समबर्ग, यूएई, सिंगापुर, नॉर्वे, इनकी पर कैपिटा इनकम देखें, और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है सिर्फ $6,000 लक्समबर्ग की है $1,40,000, नॉर्वे की है $1,30,000, ये इसके बराबर, यूएस की इवन है $73,000। और आपने ये देखा कि उन लोगों की इकॉनमी जो है वो कहां पे है और हमारी इकॉनमी कहां पे है। और आप ये याद रख लें कि आप इंशाअल्लाह जब खड़े हो जाएंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अल्लाह की ताकत के बाद अवाम की ताकत है, और अगर अवाम की ताकत खड़ी हो जाए, ये 13 करोड़ लोग हैं, और अगर उसमें से 7-8 करोड़ भी बाहर निकल आए और वो अपने वोट का पहरा दें, तो कोई दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं सकती। वो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप हामी नसर।